جی السلام علیکم. جب رمضان آتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک شفٹ آتا ہے. ہمارے سلیپ پیٹرنز بدل جاتے ہیں, ہمارے دن کے کام بدل جاتے ہیں, ہمارے کھانے پینے کا سسٹم بدل جاتا ہے, ہمارا لائف سٹائل بدل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں کچھ چینجز آتے ہیں, اور ان چینجز کی وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اب اس موڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم خود بھی بڑے بیزار رہتے ہیں, ہم چڑچڑے رہتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں وہ بھی بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں اپنے موڈ کو بندہ کیسے ٹھیک رکھ سکتا ہے, اور کیا یہ پاسبل ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے تو اس ٹائم پہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اپنے موڈ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے, نہ صرف غصے سے دور رکھنا ہے بلکہ بیزاری سے بھی دور رکھنا ہے, غم سے اداسی سے بھی دور رکھنا ہے, اور اچھا فیل کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ موڈ سوئنگز آتے کیوں ہیں. رمضان میں روزے کے دوران ہمیں جو غصہ آتا ہے, ہمیں جو اداسی چھائی ہوتی ہے, جو ہم تھکے پڑے ہوتے ہیں, جب ہمیں کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, کسی کی بات سننے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, گھر کے کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے موڈ سوئنگز کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے ہوتی ہیں 4 ریزنز. سب سے پہلے آپ کی جو لائف سٹائل چینجز آتی ہیں, یعنی آپ کے پورا پیٹرن ہی بدل جاتا ہے, کام کا پیٹرن, دن کا پیٹرن, سونے کا پیٹرن, وہ سب کچھ بدل گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے, جو آپ کی گلینڈز ہیں جنہوں نے ہارمون ریلیز کرنے ہیں, ان کی بھی ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے, اور آپ کی سارے ایموشنز, سارے موڈز, ساری فیلنگز وہ آپ کے ہارمون ہی تو مینیج کرتے ہیں. تو جب ان میں ڈسٹربنس آتی ہے تو آبویسلی پھر ہٹ تو ہوں گے آپ. دوسری چیز ہے اسپیسیفکلی آپ کی نیند. یعنی رمضان میں اکثر ایک ٹرینڈ جو ہے شہروں میں بھی وہ یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ کے وہ سو جائیں. اگر آپ نے آفس جانا ہے تو 9 بجے اٹھیں, 3 بجے واپس آئیں, پھر سو جائیں, اور اس کے بعد رات پوری آپ جا کے گزارتے ہیں. اب 11 منتھ سے آپ کا اسکیجول یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں, اور آپ کی بایولوجیکل کلاک کو بھی جو ضرورت ہے نیند کی وہ رات کو ہے. جب آپ دن کو سوتے ہیں تو وہ جو نیڈ ہے آپ کی نیند کی وہ پوری نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے جب بھی آپ کی نیند پوری نہ ہوئی ہو, نارمل ڈیز میں بھی جب آپ نے روزے نہ رکھے ہوں, جنوری فروری چل رہا ہے, تب بھی جس دن آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی آپ کا موڈ خراب رہتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں کنسسٹنٹلی آپ کا ایک دم سے لائف پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو موڈ ہے وہ خراب رہتا ہے. تیسری وجہ ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن. یعنی آپ پورا دن پانی نہیں پی رہے. جب آپ پانی نہیں پی رہے تو آپ کے سسٹمز کام نہیں کر رہے. جب وہ کام نہیں کر رہے تو بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا. اب جب بیلنس آؤٹ ہو گیا تو آپ کے لیے چیزوں کو, آپ کی باڈی کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے, وہ تھوڑی سی فرسٹریٹ ہوتی ہے, اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے آپ کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز جس سے موڈ سوئنگز پیدا ہوتے ہیں وہ اتنی کامن تو نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے واقعی رمضان کو اچھے طریقے سے فیل کر کے انجوائے کیا ہے, یا جنہوں نے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, ان کے ساتھ یہ چوتھی چیز ضرور ہوتی ہوگی. یہ چوتھی چیز ہے آپ کا گلٹ. یعنی اس رمضان میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دے, میرے گناہ معاف کر دے, اور میرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے, میرے سابقہ جتنی غلطیاں ہیں وہ ساری مجھے میری معاف کر دے اور مجھے ایک موقع دے دے, تو اس ٹائم پہ آپ کو اپنے سارے پرانے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چولیں ماری ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے غلط کی ہوئی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں پہ پشیمان ہوتے ہیں, جب آپ کو وہ چیزیں تنگ کرتی ہیں, تو وہ آپ کے موڈ میں نظر آتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہت ساری جگہوں پہ خراب ہو جاتا. تو اب سوال یہ ہے کہ مسئلے تو میں نے بتا دیے آپ کو, لیکن ان کے حل بھی تو ہوں گے. کوئی ایسا بھی تو طریقہ ہوگا کہ اپنے موڈ سوئنگز کو کنٹرول کیا جائے, اور اسی کے لیے تو یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. تو حل ہیں, ہر ایک مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈی ہائیڈریشن پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ پورا دن پانی نہیں پی سکتے تو آپ کے پاس پوری رات تو ہے نا پانی پینے کو. تو جتنی آپ کو ضرورت ہے دن میں, جو 14 گلاس سائنس ریکمینڈ کرتی ہے, اتنا پانی آپ اپنی باڈی کا پورا رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 80% تک جو آپ کے موڈ سوئنگز آپ کی باڈیلی چینجز کی وجہ سے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے, اور آپ چیزوں کو تھوڑا بہتر طریقے سے سنبھال پائیں گے. اور یہاں چیزوں سے میری مراد آپ کا اپنا موڈ ہے. دوسری چیز تھی سلیپ ڈسٹربنس, یعنی آپ کی نیند کی کمی.
تو رمضان اس لیے نہیں آتا کہ آپ نائٹ کرکٹ کھیلیں یا پوری رات کو آپ کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ چائے پئیں، بلکہ رات کو بھی آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے ضرور سوئیں. باقی ٹائم آپ دن میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن رات کی نیند کا کوٹا آپ کا ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے کا ضرور ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو موڈ ہے وہ بیلنس رہے گا. لاسٹ چیز ہے آپ کا گلٹ، اور اس گلٹ سے پیدا ہونے والے موڈ اور ایموشنل رسپانسز میں آپ کو برا لگتا ہے، اداسی فیل ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی ماضی میں غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے. تو اس سے بچنے کا اور اس کو حل کرنے کا صرف اتنا سا جواب ہے میرے پاس کہ آپ اس رب پہ یقین رکھیں کہ جس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ کے ماضی میں آپ سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں، اور آپ اس سے اگر سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں، تو سچے دل سے معافی مانگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کی ان غلطیوں کو، ان گستاخیوں کو، ان گناہوں کو یہ اکثر نظر انداز کرے گا. اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے مستقبل میں وہ غلطیاں نہیں دہرانی، تو پھر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے ماضی کو کلیئر کر دے گا. تو یہ تھے وہ 4 کام جو آپ نے ضرور کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پر اسی رمضان سیریز میں. تھینک یو سو مچ.